کعب بن مالک کہتے ہیں، خود یہ ان کی حدیث ہے بڑی لمبی چوڑی، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت طویل حدیث ہے، طویل حدیثوں میں سے صحیح حدیثوں میں سے یہ لمبی حدیث ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جتنی خوشحالی میرے پر تھی کسی پہ نہ ہوگی۔ دو سواریاں تھیں، دو سواریاں، پھل پکے ہوئے تھے باغوں کے، لدے ہوئے تھے، اور میرا ارادہ غزوہ تبوک میں جانے کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ جب کسی جنگ میں جانے کا ارادہ کرتے تھے تو بتاتے کسی اور علاقے کا تھے اور جاتے کہیں اور تھے کہ دشمن کو خبر نہ پہنچے۔ اس جنگ میں اعلانیہ بتا دیا کہ جا بھی ہم وہی رہے ہیں اور تیاری بھی سب کرو۔ تو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے، اور سب کو رسول اللہ نے کہا جو تندرست ہے، صحت مند ہے، استطاعت ہے، سب شامل ہو، یہ فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے رجسٹر تھے، اتنے صحابہ تعداد میں تھے۔ میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا کیا پتہ لگنا ہے، میں رسول اللہ جب کوچ کر جائیں گے چند دن کے بعد اپنے گھوڑے دوڑاؤں گا، یہ پھل پک گئے ہیں، یہ فصلیں پک گئی ہیں، مال و دولت ہی انسان کو کئی مرتبہ فتنے کا شکار کر دیتا ہے، یہ ذرا میں جس کو ہم پنجابی میں کہے واڈیاں ہو رہی ہیں، یہ ذرا کام سے فارغ ہو جاؤں، پھر میں مسجد کی طرف ذرا دھیان کر لوں گا، پھر میں ذرا جہاد کی طرف دھیان کر لوں گا۔ جو چیز جب فرض ہو اسی وقت ادا کرنی چاہیے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک فرض کو اس کے موقع اور محل سے تبدیل کر دیا جائے کسی دوسری وجہ سے۔ خیر انہوں نے کہا کہ میں بعد میں شامل ہو جاؤں گا، بعد میں ہو جاؤں گا۔ قافلہ کوچ کر گیا اور کوچ کرتا گیا، یہاں تک کہ میں سوچتا رہا آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، یہاں تک کہ پتہ چلا جنگ بھی ہوگی، فتح بھی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ میرا پوچھا بھی ہے کعب بن مالک کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا وہ ذرا مال دولت کی فراوانی نے اس کو گمراہ کر دیا۔ تو معاذ بن جبل نے ان کی حمایت بھی کی تھی کہ ہم نے ان میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ بہرحال اب قافلہ واپس آنا شروع ہو گیا اور میرے دل میں وہم وسوسے کہ میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر انہوں نے مجھ کو بلا کے پوچھ لیا۔ میرے دل میں وسوسے آ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ کے اندر صرف منافق، بے ایمان، لاغر، مریض لوگ ہی رہ گئے ہیں، اور میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، جنگ سے پیچھے رہ گیا، جہاد سے پیچھے رہ گیا، یعنی میدان جنگ سے پشت پھیر دی، اور میں ان کو دیکھتا تو اپنے اوپر اور شرمندہ ہوتا گیا۔ اب شرمندگی کے احساسات اور جذبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ چکے ہیں۔ اب وہ جو منافق ہیں، جو غلط لوگ ہیں، مریض ہیں وغیرہ، اپنا اپنا رسول اللہ کے پاس ادھر جا کے پیش کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اس وجہ سے نہیں تھا گیا، رسول اللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، یہ اس وجہ سے نہیں تھا گیا، پھر آتے ہیں معاف کر دے، وہ آتے جا رہے ہیں جھوٹ بول بول کے نجات پائی جا رہے ہیں۔ میں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا اور رسول اللہ نے پوچھا ہاں جی کعب صاحب آپ کیوں نہیں تھے گئے؟ کعب بن مالک کہنے لگے اللہ کے رسول سچی بات بتاتا ہوں، مال و دولت کی فراوانی تھی، باغ پک چکے تھے، سستی کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہے، سستی کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ معلق کر دیا اور لوگوں نے کہا کعب تو بے وقوف ہو گیا، یہ جو جھوٹ بول بول کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں ان کے لیے رسول اللہ نے مغفرت کی دعا کر دی، تو سچ بول کے اپنے آپ کو پھنسا رہا ہے۔ کہا میرا دل چاہا کہ میں دوبارہ جاؤں اور کوئی عذر بیان کر دوں۔ پھر مجھے ساتھیوں نے بتایا دو اور کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، جو بدری صحابی ہیں حلال بن امیہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو گیا، اور مرارہ بن ربیع کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، انہوں نے بھی رسول اللہ کے سامنے آ کے سچ بول دیا ہے کہ سستی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، سستی کی وجہ سے رہ گئے ہیں اور کوئی عذر نہیں۔ تو ان تینوں کا معاملہ رسول اللہ نے پینڈنگ کر دیا، معلق کر دیا۔ اب یہ اپنی قصے اور کفیات بیان کرتے ہیں، یہ بڑا رونے والا واقعہ۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا جان بوجھ کے کہ مجھے سلام ہی کر دیں، کبھی میں ادھر سے چہرہ دکھا رہا ہوں، کبھی میں ادھر سے چہرہ دکھا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اعتنائی کر رہے ہیں، بے توجہی کر رہے ہیں۔ وہ جس لیڈر پہ جان نشاور کرنے والے جن کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے وہ منہ پھیرتے تھے، ان کے کلیجے چیرے جاتے تھے، کعب بن مالک رونا شروع ہو جاتے تھے، پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، ابو قتادہ کے گھر چلے گئے، چچا داد کے گھر، او خدا کے لیے تو میری گواہی دے دے، میں مومن نہیں ہوں، میں ایمان والا نہیں ہوں، میرے پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، میرے سے بول چال بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے بات چیت سے بھی منع کر دیا تھا کہ یہ مومن ہو کے، صحابہ ہو کے، اتنے جلیل القدر ہو کے انہوں نے اتنی سستی کا مظاہرہ کیا ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو۔ زمین تنگ ہو گئی، ابو قتادہ کے پاس چلے گئے کہ اللہ کے لیے تو ہی سفارش کر دے، تو کہنے لگے اللہ جانتا ہے، رسول اللہ جانتا ہے، تو میرے سے بات نہ کر۔ ابو قتادہ چچا زاد بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، باہر نکلے، شاہ غسان کا خط آ گیا، سنا آپ کے مالک نے
آپ کے سردار نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو عزت و اکرام دیا جائے گا۔ کعب بن مالک نے اس خط پہ تھوکا، تھوکنے سے مراد پھاڑ کے پھینک دیا کہ یہ ایک شیطان کا اور فتنہ آ گیا ہے، پہلے پچھلے گناہ معاف نہیں ہو رہے، پھنسا ہوا ہوں، ایک اور آزمائش آ گئی کہ مجھے بادشاہوں کے ہاتھ آنا شروع ہو گئے کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہا 40ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا، اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ بیوی سے علیحدہ کر دیا گیا، بیوی کے ساتھ بھی تعلق ختم کر دیا گیا۔ حلال کو اللہ رب العزت نے یہ اجازت دی کہ تو بزرگ ہے، تیری بیوی تیری دیکھ بھال کر لے، لیکن تعلق قائم نہیں ہونا۔ خیر بیویوں کو بھی جب علیحدہ کر دیا گیا، کہا زندگی تنگ پڑ گئی ہم تینوں کے لیے، زمین اپنی فراہی اور وسعت کے باوجود ہم پہ تنگ کر دی گئی، ہم آزمائش کا ایسا شکار ہوئے، لیکن ایک امید کی کرن باقی تھی۔ جب ساتھیوں سے، صحابہ سے، ابو قتادہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اتنائی سے مایوس ہو کے میں اپنے گھر میں آیا تو میں نے کہا اب ایک ذات ہی رہ گئی ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ پہ لانے سے اللہ رب العزت ہماری مدد بھی نازل کر سکتا ہے، ہماری توبہ کو بھی قبول کر سکتا ہے، رسول اللہ کے دل میں نرمی بھی پیدا کر سکتا ہے، میرے ساتھیوں کے دل میں نرمی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ تینوں زار و کدار روتے رہے 10 دن زار و کتار روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، ہم سے بہت بڑا جرم ہو گیا، آج کے بعد یہ جرم نہیں کیا جائے گا۔ 50واں دن آ گیا، یعنی 40 کے بعد 10 دن، 50واں دن آ گیا، ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا، ٹیلے پہ چڑھا، کعب تیری توبہ کو اللہ نے سن لیا، اچھا جو کپڑے پہنے تھے وہی اتار کے اس کو دیے، نئے کپڑے تیار کر کے پہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے آگے بڑھ کے اہلاً و سہلاً کہا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ایک ایسا احسان ہے طلحہ کا میرے اوپر جو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ وہ جو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے مہاجرین کا آپ کو پتا درجہ زیادہ ہے انصاریوں سے، تو مہاجروں میں سے صرف طلحہ تھا جس نے میرا استقبال کیا، باقی اس وقت تک بھی منہ بنائے بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور چہرے پہ بشاشت تھی، اور جب رسول اللہ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ اور آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکنا شروع ہو جاتے تھے۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا میری توبہ کی قبولیت کی مجھے خبر مل گئی ہے، کیا آپ نے ہمیں معاف کیا ہے؟ کہا نہیں، آسمان کے رب نے تمہاری برات کی قرآن میں ہمیشہ کے لیے آیتیں نازل کرنی ہیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں کی توبہ بھی اس کے رب نے قبول کر لی۔ میرے بھائیو کون سا گناہ ایسا باقی رہ گیا ہے جس کی توبہ اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا؟ اور آپ حیران رہ جائیں، استغفر اللہ کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں، لیکن ہم نے محدود وقت میں اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات اور بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امام احمد ابن حنبل ایک مرتبہ ایک علاقے میں گئے، اس کی مسجد پہ پہنچے تو مسجد بند ہو چکی تھی، مسجد کے باہر ڈیرا ڈال لیا۔ ایک نان بھائی وہاں سے گزرا، اس نے کہا یہ کوئی بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو ساتھ لے کے اپنے گھر آ گیا۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں وہ نان بھائی کو میں نے دیکھا، میری خاطر مدارت اس نے بطور بزرگ، بطور اجنبی، بطور مسافر کی، جو مسلمانوں کے اوپر لازم ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا، اکرام کرنا۔ میں دیکھتا ہوں منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہے ہر تھوڑی دیر بعد۔ میں نے پوچھا کیا کرتا ہے؟ کہتا میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو استغفر اللہ صرف توبہ کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے فضائل و برکات اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں۔ انشاءاللہ کل کچھ اس والے سے گفتگو بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ دیکھیں میں منہ میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں۔ کیا کبھی استغفر اللہ کا کوئی نتیجہ بھی دیکھا ہے؟ اے بزرگ تو مسافر ہے، میں تجھے کیا کیا نتیجے بتاؤں۔ میں نے جب سے یہ وظیفہ منہ پہ چڑھایا ہے، چلتے پھرتے زندگی کے اندر جب بھی یہ پڑھ کے رب سے دعا کرتا ہوں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا اتنا مجرب ہے، کہا دنیا کے اندر جب سے کوئی دعا کی ہے ایسی ایک دعا بھی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اچھا ایک دعا رہتی ہے، اب کیوں پڑھتا ہے؟ ایک دعا رہتی ہے، اسی لیے اب پڑھتا رہتا ہوں کہ شاید اللہ وہ بھی قبول کر دے، اور مجھے یقین ہے قبول کر دے گا۔ کیا دعا ہے تیری؟ کہا میری دعا ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر حدیث کا سب سے بڑا امام احمد ابن حنبل کبھی اس کا دیدار ہو جائے، کبھی اس سے ملاقات ہو جائے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا اللہ نے مجھے کان پکڑ کے تیرے گھر میں داخل کر دیا ہے، میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں۔
میرے بھائیوں جس طرح کعب بن مالک نے توبہ کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہ کہا تھا نا اللہ کے رسول جس مال نے مجھے بہکایا یہ سارا مال اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتا ہوں، اس وقت رسول اللہ نے ان کو منع کر دیا تھا سارا نہیں کرنا، اگرچہ تجھے مال نے بہکایا ہے لیکن سارا پھر بھی نہ کر، کچھ اپنے پاس رکھ لے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وجہ سے گناہ ہوا ہو ان اسباب کے اوپر بھی غور کیا جائے اور ان اسباب کو بھی کاٹا جائے، تھوڑا کیا جائے۔ یہی کعب بن مالک نے آ کے رسول اللہ کو کہا تھا میرا پورا مال اب اسلام کے لیے حاضر ہے، اس مال کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تھا، تو رسول اللہ نے پورا قبول نہیں تھا کیا، اس کو کٹ شارٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔